بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں ذوالفقار میر حاضر خدمت ہے۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے انچارج ہیں عارف محمود کھوکھر، جبکہ کنٹرول روم میں موجود ہے خواجہ وقاص سعید، حافظ اذان بٹ اور بلال حسین۔ ناظرین، پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد 60% ہے، یعنی یہ وہ ملک ہے، پہلے 4-5 ملکوں میں پاکستان کا نام آتا ہے جہاں نوجوانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑا موقع بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر نوجوان ڈی ٹریک ہو جائیں تو اتنا بڑا ہی خطرہ بھی یہ ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا نوجوان نسل کو خطرہ ہے وہ منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال ہے۔ بالخصوص جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، یہاں پر منشیات فروشی اور منشیات نوشی، یہ دونوں ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ صرف کسی ایک صوبے ایک شہر کی بات نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کا اب اعلیٰ سطح پر نوٹس بھی دیا جا رہا ہے۔ جہاں تک ضلع چکوال کا تعلق ہے تو عمومی طور پر تو صورتحال دوسرے شہروں سے بہتر ہے، لیکن خطرے کی گھنٹیاں یہاں بھی بج رہی ہیں۔ یہاں پر بھی تعلیمی اداروں میں سگریٹ نوشی سے لے کر شیشہ پینا اور پھر معاملات اس سے آگے بڑھتے بڑھتے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ آج لائیو اسٹوڈیو کا یہی موضوع ہے۔ شریک گفتگو ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ باور سلیم، سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم اور سینئر صحافی راجہ افتخار بھی شریک گفتگو ہوں گے۔ خواجہ صاحب، پہلے تو 1-2 ٹھکانے تھے اور جن کے حوالے سے منشیات کا ایک صاف سا اصول تھا جو ہمیں نظر آ جاتا، لیکن اب یہ زہر تعلیمی اداروں کا رخ کر رہا ہے، کیا کریں گے؟ یہ میں میر صاحب، یہ پہلے تو ہم اپنے گھر سے چلے نا، یہ اگر آپ پریس کلب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک مطلب ہے کہ معتبر ادارہ ہے، میڈیا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے آپ گرد و نواح میں دیکھیں، ادھر پیچھے سائڈ میں یہ ماڈل بازار، پیر بخاری کا قبرستان، اور ادھر تو یہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت اور پوری یہ انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ فزیکلی آپ دیکھیں پردے لگا کر یہ منشیات پینے والے، اور جو فروخت کرتا ہے وہ پینے والا بھی ہے۔ یہ ایک تحقیق میں یہ بات ثابت آئی ہے کہ یہ پہلے وہ، کیونکہ وہ یہ اب اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ یہ آپ اگر آپ بیچیں گے نہیں تو آپ خود بھی نہیں پی سکتے۔ تو یہ ایک طریقے سے، اور بڑے ادھر آپریشن بھی ہوئے ہیں بڑے، بلکہ ایک موقع پر تو وہ ڈی پی او نے ادھر یہاں پر پولیس چوکی بھی ادھر قائم کی تھی، اور وہ جو 2-4 دن کی چلی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ یہ منشیات فروشوں کے ہاتھ بھی بڑے لمبے ہیں۔ تو یہ ادھر کھوا بہادر اور یہ سارا یہ پھر آپ گوٹ ہیں چکوال کے، اور یہ بڑے بھرپور انداز میں اور بڑے منظم طریقے سے، اور بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پولیس کی ملی بھگت کے ساتھ یہ سارا یہ دھندا، اور یہ خاص کر یہ جب افغان جہاد یہ جب ہوا تو یہ کلاشن کوف اور یہ منشیات کا یہ کلچر یہ اس وقت ادھر، تو اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ افغانی جو ادھر سے آئے ہیں کہ ان کی تعداد بہرحال متعدد اندازے سے بھی یہ 40-50 ہزار کے قریب ہے ادھر چکوال میں۔ ادھر آپ جو گرچا اور یہ علاقہ بنار ادھر دیکھیں تو بہرحال یہ منشیات کا زیادہ جو فلو ہے یہ ان افغانستان سے یہ آنا جانے کی وجہ سے یہ زیادہ بڑا ہے۔ تو بہرحال یہ بالکل آپ درست کر رہے ہیں کہ یہ جب ایک چیز یہ آگے، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو ہماری گلی میں اب جیون اور اس کا ٹھیکہ ہوا کرتا تھا، جس میں ایک بڑی مدود جو ہے نا 2 روپے 4 روپے۔ تو یہ ایک یہ جو جدید معاشرے ہیں، جو ترقی پذیر معاشرے ہیں، ان میں یہ منشیات پینے والے کو مریض قرار دیا گیا ہے۔ ان کو یہ جو منشیات پینے والے ہیں ان کو ایز اے مریض ٹریٹ کیا جائے اور ان کا علاج کیا جائے، مگر آپ ادھر دیکھیں علاج کیا، یہ ادھر روزانہ ادھر 8-10 دن کے بعد پریس کلب کے گرد گرد ایک آدھ پوٹلی جو ہے نا روزانہ اس کی موت واقع ہو رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں انسانیت پوری جو ہے نا یہ سسک رہی ہے، اور آپ دیکھیں کس بے رحمی اور کس طریقے سے یہ منشیات پینے کا حلیہ آپ دیکھیں، وہ تو مطلب ہے کہ انسان لگتا ہی نہیں ہے، بالکل جانوروں کی طرح، اور نہ منہ دھوا ہوا ہے، نہ عجیب ہی مطلب ہے، اور پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک حکومت کو اس ضمن میں خصوصی اقدامات بھی کرنے ہوں گے منشیات فروشی کے عمل کو روکنے کے لیے، اور جو منشیات کے جو عادی لوگ ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ان کی بحالی کے لیے، ان کی صحت کی بحالی کے لیے، اور خاص طور پر جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو ضرور اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔
حاجی دانیال صاحب، جس طرح ابھی ہم منشیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بہت سے منشیات کی اقسام ہے، لیکن اس وقت جو آئس کا نشہ ہے وہ تیزی سے وہ زور پکڑ رہا ہے. تعلیمی ادارے اور بالخصوص اگر میں چکوال شہر کی بات کروں تو موتی بازار جو ویسے بھی گڑ رہا ہے کئی حوالوں سے، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ آئس کا نشہ وہاں باقاعدہ ٹولیوں کی شکل میں وہ کیا جاتا ہے. تو اس وقت تک جس طرح کارروائی ہونی چاہیے پولیس کی طرف سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. وہ ابھی دیکھیں جی، یہ جو افغان جہاد تھا نا، جو اس سے قبل چکوال میں کوئی اس طرح منشیات جو ہے نا وافر نہیں تھی، نہ ہی کلاشنکوف کلچر تھا، نہ ہی یہ کوئی منشیات کا جو ہے نا یہ چکوال جو ہے نا کوئی گڑھ تھا یا یہاں پہ بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے. یہ جب افغانی یہاں پہ آئے ہیں اور جب اب مائنوں کا بھی بڑی دیر سے کام ہو رہا ہے، یہ ابھی مائنوں پہ بھی یہ عروج پہ کام جا رہا ہے کیونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اس مزدوری سے مطلب ان کا وہ گھر کا پیچھے مطلب خرچہ نہیں چلتا ہے، وہ منشیات وہاں سے لے کے آ جاتے ہیں. یہ سوات میں دیر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، وہ لمبی ڈرائیو پہ دیر سے آگے جو ہے نا ایک دفعہ ہم نے سفر کیا جو ہے نا لاہوتی، وہ لاموتی کے پتہ نہیں کیا وہ جنگل تھے ادھر جدھر بڑی بڑی یہ لکڑی ہے چیل کی اور دیار کی، اور یہ اس سلسلے میں ہم گئے تھے، بڑا لمبا ٹریول کیا. تو روڈ پہ یہ کے پی کے میں روڈ پہ ملوے بکتی ہے. وہ ویگن والا روکتا تھا، وہ جا کے اس طرح اس نے نا پوڑی چرس کی ملوے پکڑ، افیم آپ نے لینی ہے روڈ پہ بک رہی ہے، وہاں پہ ملوے کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ وہاں سے ملوے خرید کے یہ جو مزدور یہاں پہ کام کرتے ہیں جو ان علاقوں سے آتے ہیں، وہاں سے وہ ایک اپنا شاپر بھرتے ہیں یہاں پہ آ کے. ابھی یہ پٹھانوں میں کیونکہ یہ جو ہے نا فری ہے، مطلب ان کے کلچر میں ہے یہ، تو وہاں پہ اوپن مطلب چلتی ہے، گھر میں بار رہے ہیں، سڑک پہ بیٹھ کے میں نے دیکھا سڑک پہ بیٹھ کے چرس جو ہے نا وہ بار رہے ہیں مطلب. تو یہ ان کے کلچر میں ہے. تو یہاں پہ جو مطلب آتے ہیں، جو زیادہ تر مائنوں پہ جو کام ہو رہا ہے، جو پٹھان ہے، پٹھان سمجھو نسوار نہ ڈالے تو سمجھو وہ پٹھان نہیں ہے. نسوار بھی ایک مطلب نشہ ہے مگر اس کو جائز قرار دیا گیا. تو وہ وہاں سے سمگل کر کے یہ منشیات لے کے آتے ہیں اور یہ پھر سپلائی کرتے ہیں مطلب بیچنے کے خاطر. ادھر سے بچال مائنوں پہ چلے گئے، مائنوں کا ایسا ایریا ہے کہ بالکل ویران ہے، وہاں پہ یہ جاتے کوئی نہیں ہے. آپ بولے نا پولیس والے چوکی والے. تو اس کی روک تھام کے لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب تک آپ سخت سزاؤں کا نظام آپ وضع نہیں کریں گے. آسٹریلیا میں آپ پی رہے ہو نا بینچ پہ، پبلک پلیس پہ بینچ پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں، سادہ سگریٹ، پتہ نہیں کہاں سے آئے گا پولیس والا، آپ کو فوراً چیٹ کاٹے گا $100. $100 سے کم نہیں، $10 نہیں، $100 جو ہے نا فوراً مطلب جرمانہ ڈالے گا. وہ پبلک پلیس پہ آپ سگریٹ پی نہیں سکتے. اور پھر اتنا مہنگا سگریٹ ہے، چھپا کے دکاندار رکھتا ہے، اور جو آپ نے لینی ہے تو وہ اتنی مہنگی ہے کہ وہ مطلب $200 کی، $300 کی. تو یہ سگریٹ اگر مہنگا کر دیا جائے، یہ جو اسکولوں میں آپ کہہ رہے ہیں اس کو مطلب دیکھیں ابھی سگریٹ جو ہے لیگل ہے، آپ دکانوں پہ بیچ رہے ہیں، اس کو جو ہے اس پہ ٹیکس لگائیں، اس کو زیادہ مہنگا کر دیں تاکہ یہ جو ہے نا بچے اوائڈ کریں، ان کے پاس وہ پیسے ہی نہ ہو خریدنے کے لیے. تو ایسا طریقہ کار جو ہم یہاں پہ روتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہے. یہ جو اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو پالیسیز بنانے والے لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کس طرح جو ہے نا مینج کرنا ہے، کس طرح کنٹرول کرنا ہے اس کو، پبلک کو، ٹریفک کو، منشیات کو، یہ ساری چیزیں کچھ مطلب ان کو مطلب علم نہیں ہے. تو اس کی ضرورت ہے کہ یہ مینجمنٹ کو جو ہے نا وہ درست کیا جائے، اچھے لوگ لائے جائیں. بالکل ٹھیک ہے، اچھے لوگ لائے جائیں، قانون جو موجود ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. جہاں تک چکوال کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چور سعدن شاہ کے کئی علاقے ایسے ہیں جو منشیات کا گڑھ بن چکے ہیں. وہاں پر کئی بار پولیس مقابلہ ہوا ہے، کئی منشیات فروش بھی مارے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہا سکتا کہ کوئی خاص کمیونٹی اس کام میں ملوث ہے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیر قانونی کام کرنے والے ہیں، کہ کسی جگہ بھی کسی طبقے سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے. راجہ افتخار، جس طرح بھی ہم تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں، منشیات جو استعمال کرنے والے ہیں، پہلے تو یہی کہا جاتا تھا کہ لا علمی اور جہالت کی باعث سے یہ موت کے سوداگروں کے چنگل میں پھنس گئے. لیکن جو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو بڑے روشن خیال ہیں، ان کو تو اس سے سارے یہ جو معاملہ ہے
اس کی خطرناکیاں بھی پتہ ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے؟ بہت شکریہ جی میر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ساری 2 سے 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ جو ہے وہ ہم لوگوں کے گھروں سے شروع ہوتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارا جو بچہ ہے وہ کسی غیر ضروری سرگرمیوں میں ہم اسے ملوث پاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اس کے جیب سے ہمیں ماچس برآمد ہو جاتی ہے, لائٹر برآمد ہو جاتا ہے, جب وہ کپڑے چینج کرتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے, تو اسی وقت ہمیں یہ جو ہے نا فکر لاگ ہونی چاہیے کہ یہ اس کی جیب سے ماچس یا لائٹر کیوں نکلا ہے. تو ہمیں اس کو فالو اپ کرنا چاہیے, اس کو پیچھا کرنا چاہیے. جب ہم لوگ ابھی انفارچونیٹلی مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ 5G کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, والدین اپنے اپنے موبائل لے کے لگے ہوئے ہیں, بچوں کے پاس اپنے اپنے موبائل ہیں. وہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ایک ان کی غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آگے آپ کے آ جاتے ہیں تعلیمی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی, بہتر مانیٹرنگ. آگے آپ کے آ جاتے ہیں سر آپ کے تعلیمی ادارے. تعلیمی ادارے اگر آپ کے اچھے تعلیمی ادارے ہیں, میں یہاں پہ 1-2 ایسے اداروں کو بھی جانتا ہوں کہ وہاں پہ یہ ایک کیس آیا اسی نوجوان نسل میں شروع ہو گیا. یہ ایک آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے, جیسے آپ کا وہ لائٹر ہوتا ہے سگریٹ کا, وہ اس طریقے سے سگار ہوتا ہے کوئی الیکٹرک کا سا سگریٹ. تو وہ جناب ایک بچے کے بیگ سے برآمد ہوا. تو انہوں نے جناب کیا کیا کہ اسکول والوں نے وہ پورا جناب ٹریس کیا, تو وہ پورا 8-10 بچوں کا ایک گروپ تھا. انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہوا تھا. اس میں پھر جناب انہوں نے پینا اور پھر شیئر کرنا, انہوں نے وہ ٹریس کر لیا. ان میں سے 1-2 بچوں کو انہوں نے پھر جو ہے وہ بالکل اسکول سے آؤٹ کر دیا. تو اس میں اسکول تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار. تیسری طرح میں یہ بات کروں گا کہ جیسا کہ خالد صاحب نے کہا کہ سزائیں, انفارچونیٹلی جو ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یہ منشیات کے خلاف کاروائیاں ہوتی بھی ہیں جانین, لیکن زیادہ جو کاروائیاں ہوتی ہیں میں خود ذاتی طور پر کتنے افسران کو جانتا ہوں, اگر میں یہاں بات کروں گا تو پھر بعد میں پتہ نہیں کدھر نہ کدھر نکل جائے گی. وہ خود خرید کے اپنی جیب سے وہ خود خرید کے 1050 1100 گرام خرید کے وہ کسی نہ کسی دیکھتے ہیں اس علاقے میں جو مطلب ایک ایسے لڑکے جن کی سوسائٹی غلط ہے, جن کی گیدرنگ غلط ہے, ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں, مرغوں کی لڑائی میں ہوتے ہیں, ان کے اوپر ڈال کے انہیں ہتھکڑیاں پھر وہ آگے DPO تک اور اپنے محکموں تک وہ اپنے بناتے ہیں. میں یہ سب کہتا ہوں کہ جب تک جائز کارروائی جو ہے منشیات فروشوں کے خلاف اور پینے والوں کے خلاف اور بیچنے والوں کے خلاف نہیں ہوگی, میں آپ کو علاقہ لنڈی پٹی کی چھوٹی سی مثال دیتا چلوں. چور شاہ کی جو بات ہوگی, اس علاقے میں بھی ملیال مغلاں آگے غازیار ریڑا رتموڑا جو دیہات ہیں, وہاں پہ بھی اب نوجوان نسل میں چرس اور پاؤڈر کا استعمال جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ پچھلے دنوں وہاں کا ایک رہائشی جو ہے اس نے DPO صاحب کو درخواست دی ہے کہ جناب آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, میرا بچہ جو ہے اس نے میرے گھر کے دانے بھی بیچ دیے گلوٹے سے نکال کے, جس کو ہم گرولا کہتے ہیں, وہ بھی بیچ دیے. میرے گھر کے ساز و سامان بھی وہ جب وہ اس کو ضرورت پڑتی ہے سگریٹ کی وہ آتا ہے وہ بیچ دیتا ہے. ہم بالکل اب ایک مکان رہ گئے, تو مہربانی کریں اس کو آپ گرفتار. تو DPO صاحب نے یہاں پہ پھر ملیال چوکی پہ آڈر دیا, انہوں نے گرفتار کر کے پرچہ دے کے ابھی وہ جیل میں باندھے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو قانونی ادارے ہیں والدین کے ساتھ ساتھ جو قانونی ادارے ہیں وہ جانیہ کاروائیاں کریں اور ان بیچنے اور پینے والے دونوں کے خلاف یکساں کریکٹ ڈاؤن. ایک بات کہ سب سے جو بڑا گڑھ ہے نا وہ یہاں کے دربار ہیں. درباروں پہ یہ منشیات جو ہے اس کا پرچار مطلب بھی کیا جاتا ہے. فقیر دی بوٹی جڑا نا لا سوٹی فقیر دی بوٹی, اس میں نا وجد میں آ کے وہ پرچار کرتے ہیں کہ بھی روحانیت آپ نے حاصل کر اپی کالی یار تو ہوش آوی پی جڑا نا وہ اس طرح کے جو دربار ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو بڑی بلک میں جو یہ پکڑی جاتی ہے منشیات جو ہے موٹر وے پہ ادھر ادھر ڈگیوں میں نیچے سے نکل آتی ہے اس میں بھری ہوئی, وہ جب وہ تھانے میں پڑی ہوتی ہے اس کو انہوں نے اینڈ پہ ان کو آگ لگانی ہوتی ہے, نظر آتش کرتے ہیں. بجائے وہ کرنے کے تھوڑا تھوڑا ان کو منشیات فروش بناتے ہیں یہ لوگ خود, یہ پولیس والے, کہ یہ جناب بیچ دو. ادھر سے نکالا نا ادھر کو اور لکڑی لفافے میں رکھ کے آگ جو لگانی ہوتی ہے. اس میں آپ یہ ٹھیک یہ بات کر رہے ہیں, جب یہ خود ڈال کے راجہ افزار بھی تصدیق کر رہے ہیں, دانیال بھی تصدیق کر رہے ہیں, جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام اب بدبودار ہو چکا ہے, منشیات کے جتنے ادھر روزانہ ماڈل کرمنل کوڈ اور سارا 90% یہ منشیات بری ہو جاتے ہیں. بالکل وہ احتیاط میں کہ یہ موقع کا گواہ کوئی نہیں ہے, پولیس خود ہی مدعی ہے, خود ہی گواہ ہے, تو وہ ڈالتے ہیں. تو یہ اب وہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اب
کڑی سزائیں اور یہ اس بغیر اب یہ ممکن نہیں ہے کہ بھئی یہ سارا بالکل ٹھیک ہے جی، یہ اب ممکن نہیں رہا، اب اقدامات بدلنے ہوں گے، طریقہ کار بدلنا ہوگا. نشے کی اقسام ہیں بڑھتی جا رہی ہیں، ای سگریٹ بھی انٹروڈیوس ہو گیا ہے، آئس کا نشہ موجود ہے، اس کے علاوہ جو روایتی نشے ہیں، چرس ہے، افیون ہے، بھنگ ہے اور دیگر نشے وہ بھی موجود ہیں. تو نوجوان نسل کو اس سے بچانا ہے تو سخت سزائیں ان لوگوں کو ضرور دینا پڑے گی کہ جو موت کے سوداگر ہیں، جو ہماری نوجوان نسل میں یہ نشہ، یہ موت بانٹ رہے ہیں. جہاں تک ان لوگوں کی صحت کی بحالی کا تعلق ہے تو بدقسمتی کے ساتھ ضلع چکوال میں سرکاری ترکہ نشہ سینٹر تو دور کی بات ہے، اب تو نجی بھی وہ نہیں رہا. پہلے ایک آدھ موجود تھا لیکن وہ بھی اس سینٹر کو بند کر کے بھاگ گئے ہیں. جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی صحت کو بحال کیا جائے وہ کہاں کا رخ کریں. تو اس سلسلے میں سرکار کو، ریاست کو ضرور کلیدی کردار ادا کرنا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.